اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بلال چلو اذان، بلال چلو اذان دو۔ یہ حضرت بلال کون؟ حبش کے رہنے والے، حبشی غلام، امیہ کے غلام، 50 دینار میں امیہ نے انہیں خریدا تھا۔ بلال نے جب نبی کا اعلان نبوت سنا تو دل کی دنیا بدل گئی، انہوں نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہیں ستایا جانے لگا۔ حضرت عمار بن یاسر ایک صحابی رسول ہے، وہ بھی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیے، اور جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہیں مکے کے دشمنوں نے، اسلام اور دین کے دشمنوں نے مارنا شروع کر دیا۔ ایک دیوار سے انہیں باندھ دیا گیا، کبھی ابو جہل کوڑے لگا، کبھی ابو لہب کوڑے لگا، کبھی ابو سفیان کوڑے لگاتے، کبھی عتبہ شیبہ کوڑے لگا، اور جب مار مار کے سب تھک گئے، امیہ نے اپنا کوڑا ہاتھ میں لیا اور بلال کو دیا، بلال لو تم انہیں کوڑے برساؤ۔ تو حضرت بلال تو خود بھی ایمان لا چکے تھے، وہ اپنے مومن بھائی کو کوڑے کیسے لگاتے؟ عمار بن یاسر کے قریب پہنچے تو حضرت عمار نے کہا کہ اے بلال کوڑے لگا دو، ورنہ ابھی مجھے مارا جا رہا ہے، تمہیں بھی مارا جائے گا، 2-4-10 کوڑے تم بھی لگا دو تاکہ مار سے بچ جاؤ۔ حضرت بلال نے کہا اے عمار، اگر آپ ان کوڑوں کی زد کو برداشت کر سکتے ہیں تو میں نے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، میں بھی برداشت کر سکتا ہوں۔ اور انہوں نے کوڑا دور پھینک دیا اور بارہ سے بلند پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب امیہ اور ان کے ساتھیوں نے بلال کو پیٹنا شروع کر دیا، جسم سے قمیص اتار دی، ننگی پیٹھ تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا گیا، تپتا ہوا پتھر سینے پہ لا کے رکھ دیا گیا، گلے میں رسی ڈال دی گئی، اور بعض بچوں کو بلایا، کہا اس رسی کو پکڑ کے گھسیٹو، اور کچھ بچے بیچ سے کوڑے مارے۔ حضرت بلال کو جب جب کوڑے لگتے تھے وہ آہد آہد کے نعرے لگاتے تھے۔ امیہ نے کہا بلال اب تو کم سے کم کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ فرمایا سن لو، یہ وہ نشہ نہیں جسے تلسی اتار دے، ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، کبھی نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگے، نبی کا جاؤ چڑھا دیں گے۔ اور یا رسول اللہ زمانہ کچھ کہے، دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ۔ اللہ کے پیغمبر نے جب دیکھا کہ بلال ننگی پیٹھ تپتی ہوئی عرب کی دھوپ میں گرم گرم ریت پر زخموں سے چور پڑے ہوئی ہے، پتھر سینے پہ ان کے رکھا ہے، انہیں گھسیٹا جا رہا ہے، تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خانہ کعبہ کے کنارے پہنچے اور رونے لگے۔ آقا کریم کی آنکھ کے آنسو دیکھ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا آقا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا بلال نے میرا کلمہ پڑھا اور ان کا مالک امیہ انہیں ستا رہا، کاش میرے پاس اتنی دولت ہوتی کہ میں بلال کو آزاد کرا لیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر گئے، تجوریاں انہوں نے اٹھائی، اشرفیوں کے ڈھیر لیے اور امیہ کے پاس پہنچے، فرمایا امیہ اس غلام کو بیچو گے؟ کہا کیا قیمت دو گے؟ کہا میرے پاس 3 غلام ہیں جو ہنرمند بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، میں انہیں ایک غلام کے بدلے میں ان 3 غلاموں کو دیتا ہوں، اور اے امیہ قیمت بتاؤ تمہیں کتنی قیمت چاہیے؟ اس نے کہا 2000 دینار لوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 2000 دینار دے دیا۔ امیہ ہنسا،
اس نے کہا یہ حبش کا رہنے والا حبشی غلام جس کو میں نے 50 دینار میں خریدا تھا، تم نے اس کی قیمت میں 2000 دینار دے دیے، تم نے 3 غلام بھی دے دیے، بڑے گھاٹے کا سودا تم نے کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تم نے جانا نہیں، میں نے گھاٹے کا نہیں بڑے نفع کا سودا کیا۔ وہ بلال جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا تھا، آج جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے نبی فرماتے بلال ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، چلو اذان دو۔ آقا کہاں سے اذان دے؟ جب مدینے میں تھے تو کعبہ کی طرف رخ کر کے اذان دی تھی، بدر میں تھے تو کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان دی تھی، احد میں تھے تو کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان دی تھی، آج تو کعبہ میں آپ نے پہنچا دی، آپ بتائیے کہاں سے اذان دی؟ تو آقا نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، یہ غلام ہے، ان کی پوری زندگی غلامی میں بیتی ہے، آج اللہ کے پیغمبر نے انہیں کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا۔ حضرت بلال جب کعبہ کی چھت پہ پہنچے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، اب تک جب میں اذان دیتا تھا کعبہ کی طرف رک کر کے اذان دیتا تھا، اب آج تو آپ نے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، اب بتائیے کدھر منہ کر کے اذان دو؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے بلال اب کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور جدھر میں ہوں اسی طرف منہ کر کے اذان دے دو۔ اللہ کے پیغمبر طواف کر رہے تھے، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے حضرت بلال اذان دے رہے، اور جیسے جیسے سرکار چکر لگا رہے ویسے ویسے کعبہ کی چھت پہ حضرت بلال گھوم رہے۔